آدمی روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو وہ گناہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطا ہوتی ہے. ایسے ہے نا شریعت میں مسئلہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نسیان کو معاف فرما دیتا ہے. تو قرآن کریم اس سلسلے میں یہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 16 میں آتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے ایک عہد کیا تھا اس درخت کے نہ کھانے کا، لیکن فناسیہ وہ بھول گئے تھے، نسیان ہو گیا تھا، بھول ہو گئی تھی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اس کے کھانے کا کوئی پختہ ارادہ وغیرہ نہیں پایا تھا. جب رب تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرما دیا تو اب ہم انبیاء کرام کے متعلق پھر سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا پھر کیوں کیا. اس کے بعد دعائیں مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام مقام ابدیت میں اس درجے پر پہنچے ہوتے ہیں جہاں پر غیر نبی نہیں ہوتا. ہم اتنی عاجزی نہیں اپنی پیش کر سکتے ہیں، ہم تو انبیاء کرام کی یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا. ہم اس مقام پر ہم فائز نہیں ہیں، لیکن انبیاء کرام اپنی ابدیت میں کامل ہوتے ہیں، لہذا تواضع میں بھی وہ درجہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں. یہ ان کے تواضع کا کمال وہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے تواضع اور انکساری میں بھی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ آپ کی ابدیت یہاں پر بھی آ کر بالکل کامل اور مکمل نظر آتی ہے. یہ اس معنی میں نہ کہ اب یہاں پر ایک دوسرا کہ وہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ وہ شیطان نے انہیں آ کر قسمیں دلائیں اور کہا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع فرمایا ہے کہ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم ہمیشہ پرماننٹ یہاں کے ریزیڈنٹ بن جاؤ گے جنت کے، اور تم فرشتے بن جاؤ گے. قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کے انہیں اپنی طرف مائل کر لیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام یہ جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا. لیکن اس آیت کریمہ سے بھی یہ یہ یقینی طور پر یوں نہیں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نہی کو جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب وہ فعل کا صدور ہوا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بلا دیے گئے تھے. اس کی غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا تھا، جس طرح کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ زمین میں بننا تھا، حکمت یہی تھی. اس لیے اس حکمت کی تکمیل کے لیے رب تعالیٰ نے بلا دیا اور بلانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. یہاں پر ایک مختصر سا سوال ہے کہ یہ شیطان اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہاں پر بظاہر یہی قرآن کریم پہلے پارے میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. تو ابلیس گویا کہ فرشتوں میں ہے، تو ابلیس اللہ تعالیٰ کا منکر ہو بیٹھا. تو گویا کہ فرشتوں جو ہیں وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں. اس آیت کریمہ سے بظاہر ایسا ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو پارہ 15 میں سورہ کہف میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ہم نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ فرشتوں تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں. تو پھر وہ حکم میں کیوں شامل ہو گیا؟ اس لیے وہ بیٹھا کرتا تھا اپنی تسبیح تقدیس اور عبادت کی بنا پر اسے فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو گئی تھی، ورنہ حقیقتاً اپنی خلقت کے اعتبار سے وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، تو وہ رب تعالیٰ کے حکم سے خروج کر گیا. تو یہ فرشتوں کا اس ابلیس کے فعل سے فرشتوں پر کوئی بلیم وغیرہ نہیں آتا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کشتی میں سوار کر کے بٹھا لیتے ہیں، زمین بھی اپنا پانی نکال دیتی ہے، آسمانوں سے بھی پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ چاروں طرف سیلاب ہی سیلاب ہے، فلڈ ہی فلڈ ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق اسے عرض کرتے ہیں یا اللہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، یہ پارہ 12 میں آتا ہے، یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جو تیرے گھر والے ہوں گے
تو انہیں بھی حفاظت عطا فرمائے گا. تو یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. رب تعالیٰ نے انہیں فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں ہیں، اس کے عمل غیر صالح ہیں. تو اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں پر تکذیب کی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وعدہ الہیہ کی بنا پر دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، بظاہر وہ میری اولاد سے ہے، تو یا اللہ تو اسے بھی محفوظ فرما لے. لیکن رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس لیے کہ گھر والوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم پاک میں اہل ایمان تھے، تو یہ بے ایمان ہے. لہذا حضرت نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنے اس وعدہ کی حکمت یا اس کی غرض سے آگاہ فرما دیا، نہ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے رب تعالیٰ کی نافرمانی کا ظہور ہوا. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم اہل نینوا کو، یہ عراق میں علاقہ ہے، ان کو آپ نے دعوت فرمائی عرصہ دراز تک، لیکن جب وہ قوم راہ راست پر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. رب تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کے چل دیے، یعنی وہ وعدہ ہوا، لیکن بعد میں قوم والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے سچے دل سے توبہ کی. رب تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کے چل دیے. قرآن فرماتا ہے وظنون یعنی ظنون مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے چل دیا. فظن اس نے گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پر گرفت نہ فرمائیں گے. یہ کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے، مثلا مولانا محمود الحسن نے، کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے. امام فرا فرماتے ہیں کہ وہ اپنا منظور افریقی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ رب تعالیٰ کو اپنے اوپر قادر نہیں سمجھتے تھے، وہ آدمی کافر ہو جائے گا. کہ اللہ کا نبی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے، اور اس وجہ سے نکلے کہ اب یہ قوم تو ہلاک اور برباد ہونے والی ہے، اور میں اگر یہاں سے چلا بھی جاؤں تو اس میں رب تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں، لہذا رب تعالیٰ مجھ پر اس معاملے میں گرفت نہیں فرمائے گا. لیکن جب رب تعالیٰ نے اس پر بھی گرفت فرمائی، باوجود اس کے کہ بظاہر اس میں کوئی رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، نہ تو رب تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا تھا کہ تم نے نہیں جانا، اس پر بھی جب رب تعالیٰ نے خلاف اولا پر حضرت یونس علیہ السلام کی گرفت فرمائی، تو پھر انہوں نے اپنے اس ابدیت کے اظہار کے لیے جو نبوت میں بدرجہ اتم ہوتا ہے عرض کر دی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ساری پاکیزگیاں تو تیرے لیے ہیں، میں تو حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہوں. ظالم کا معنی انبیاء کرام کے متعلق جب ہو تو اس کا معنی کرتے ہیں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے. یہاں پر اس کا معنی ظالم یہ عام جو ظلم و ستم والا آدمی مراد نہیں ہوتا، جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے. اسی طرح حضرت داود علیہ السلام کے متعلق یہ قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دو آدمی آئے، دو فریق آئے، اور حضرت داود علیہ السلام انہیں دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں. ہم میں سے ایک جو فریق ہے وہ دوسرے پر زیادتی کرتا. اس نے کہا کہ اس میں ہماری صورت یہ ہے، یہ پارہ 23 سورہ صاد میں یہ واقعہ آتا ہے، ہماری صورت یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں میرے پاس ایک دمبی ہے، اور یہ جو میرا دوسرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ ایک بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 ہو جائیں، اور تو بالکل چھٹی کر. تو کہتے ہیں یہ مجھ پر زیادتی کر دیں. حضرت داود علیہ السلام نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ پارٹنر یا فریق لوگ ان میں سے بعض پر زیادتی کرتے ہیں. تو یبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے مومنوں کے اور نیکوکار لوگوں کے. اور وظن داود انما فتنا، حضرت داود علیہ السلام نے گمان کر لیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے. فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی. وخر راکعا واناب، اور سجدے میں گر گئے.
فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔ اس میں عام جو روایات اس واقعے میں آپ کو حاشیوں میں یا بعض تفسیروں میں ملیں گی وہ قرآنی مفہوم کے خلاف ہیں۔ ان کا اصل ماخذ حضرت ابو حیان اندلسی بہت بڑے مفسر ہیں بحر المحیط میں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل ماخذ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات ان علماء نے وہ نقل کی ہیں، تو وہ اس واقعہ کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے یہ تفسیر سنائی جاتی ہے کہ اس دور میں اوریا نامی کوئی آدمی تھا، کوئی سپہ سالار یا ان کا وزیر، اس کی بیوی پر حضرت داؤد علیہ السلام عاشق ہو گئے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تو طلاق دے دے، تو اس نے طلاق دے دی۔ آپ اس کے ساتھ بیاہ کرنا چاہتے تھے یا آپ نے اسے کہیں کسی محاذ پر بھیج دیا، تو جب انہوں نے ایسا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نام ایسے تمام واقعات سے اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت سے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیگر انبیاء کرام کے متعلقہ جو آیات ہیں ان کی بھی اسی طرح اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی اور وجہ اور راز ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح میں نبی علیہ السلام کے متعلق یہاں پر بڑے کر و فر سے یہ بتایا جاتا ہے، یہاں کئی بار مجھے بھی آ کر بتایا گیا کہ وہ قاری صاحب وہ جو حدیث مسجد میں کہہ رہے تھے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں اور تو بھی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اس طرح کر کے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام بھی اگر کریں تو یہ شرک ایسا عمل ہے تو یہ سنی لوگ کرتے ہیں معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں میرے بھائی پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا، اس سے لئن اشرکتا، یہ بات بجائے کہ ضمیر اس میں مخاطب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پہلے مخاطب حضور علیہ السلام ہیں۔ ایک تو مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ ہر جگہ پر یعنی اس طرح جہاں پر یہ حکم ہوتا ہے واحد حاضر کے سیغے سے، وہاں حضور علیہ السلام مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ واحد حاضر سے مراد قرآن کریم کا ہر مخاطب ہے۔